الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سبحان الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واعتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ شورى کی آخری 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 51، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53. انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے اور یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. آج کی ان 3 آیات کریمہ میں جو ہے 2-3 بڑے اہم مسئلے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک تو یہ آئے گا کہ وحی کیا ہوتی ہے اور وحی جو ہے یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وحی کی کیا اہمیت ہے. ایک یہ ہے. تو اگرچہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک ہی آیت پر گفتگو کروں، لیکن تھوڑی کر لیں گے، لیکن تینوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور دوسری جو ہے اس میں مسئلہ آئے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کے آنے سے پہلے کیا آپ کو کسی چیز کا علم تھا یا نہیں. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے قرآن کی کچھ آیات کوٹ کرتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ ہے ہدایت کا. ہاں جی، یہ 3 مسئلوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ.
اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وما کان لبشر، اور کسی انسان کو، کسی آدمی کو یہ نہیں پہنچتا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے اللہ کلام فرمائے، مگر اس کے کلام کرنے کے تین طریقے ہیں۔ الا وحیًا، یا تو وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی سے کلام فرمائے، او من ورائے حجاب، یا وہ کسی بشر انسان سے کلام فرمائے پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا وہ کسی سے کلام فرمائے تو فرشتے کو بھیج کر کلام فرمائے، فرشتے کے ذریعے سے، فیوحی بإذنہ، وہ اس کے حکم سے وحی کرے، یعنی فرشتوں کو بھیجو، فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ پیغام آگے پہنچائے، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ انہ علی حکیم، یہ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کلام فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تو کوئی انسان اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی شان کے سامنے ایسا ہو کہ اللہ اس سے کلام فرمائے۔ وہ بہت بلند ہے، علی ہے، حکیم، وہ بڑا حکمت والا ہے، اسی لیے اس نے مہربانی فرمائی تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھی وہ کلام فرماتا ہے اپنی مخلوق سے، تو یہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وحی بھیجی، ایک روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک جاں فضا چیز، یعنی قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف بھیجا۔ ما كنت تدری ما الکتاب، اپنے حکم سے، یعنی ہم نے بھیجا اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے اے محبوب، اس سے پہلے نہ تمہیں قرآن کا، کتاب کا علم تھا، نہیں جانتے تھے، ولا الایمان، اور نہ احکام شرع کی تفسیر، نہ ایمان کی تفسیر جانتے تھے۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہاں ہم نے اس قرآن کو نور بنایا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں، ہاں جی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو، اے محبوب آپ لوگوں کو ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ صراط اللہ الذی، اللہ کی راہ جو کہ اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے۔ اللہ اللہ تصیر الامور، سنتے ہو یہ بات، سب کام اللہ کی طرف پھرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب جو ہے اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہو اور وہی آپ پر آتی ہے، تو کیا آپ اللہ سے ملتے ہو، یا اللہ آپ کے پاس آتا ہے، یا آپ اللہ کے پاس جاتے ہو، یا آپ کی براہ راست اللہ سے بات چیت ہوتی ہے کہ اس کا آواز تم سنتے ہو، یا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو قرآن دے جاتا ہے، وحی دے جاتا ہے، یا آپ وہاں جاتے ہو، ہاں جی، تو کیسے آپ کی وحی آتی ہے؟ جیسے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے اور اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے تھے، تو کیا آپ بھی اسی طرح اللہ کے پاس جاتے ہو اور اس کا آواز سنتے ہو اور تب قرآن لاتے ہو؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اور مشرکین جو ہے، یا جب یہ سورت شروع ہوئی تھی، سورت شورا، اس کی تیسری آیت جو ہے، پہلی آیت ہے حامیم، دوسری ہے عین سین قاف، تیسری ہے کذالک یوحی الیک، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، او کما قال اللہ تعالی۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے آپ کو مان لیں کہ آپ یہ قرآن اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ تو کیا ہمیں بتائیے آپ کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ یا آپ جب قرآن بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ آپ کو قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ میں نے آپ کو دی ہے، تو یہ جا کے بتاؤ لوگوں کو؟ یا کیا آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر لے کے آتے ہیں؟ تو ہم تو اس کو نہیں مانتے. ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں خدا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور یہ دیکھو یہ قرآن ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں. یا فرشتے ہمارے پاس بھیجے اور فرشتے کہیں کہ اے قریش مکہ، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ عتبہ کو، طیبہ کو، شیبہ کو اور فلاں فلاں کو، ولید کو، اس کو جا کر کہو کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ یہ قرآن میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ پر بھیجا ہے، تو یہ ہم گواہ ہیں اس بات کے، تو اس کو مان لو. اگر ایسی بات ہے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو ہم کیوں مانیں؟ وہی مضمون اس آخری آیتوں میں بھی اسی مضمون کو یہاں بھی دہرایا جا رہا ہے. ہاں جی، کہ جب یہود نے پوچھا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ کیا ہمارے نبی کی طرح آتی ہے؟ تم جاتے ہو اللہ کے پاس جیسے موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، جیسے ان کو آواز آتا تھا آپ کو بھی آواز آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنو، یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ کسی انسان کی طاقت نہیں، رب نے کسی انسان کو اس کی مخلوق میں سے کسی انسان کو، کسی بشر کو رب نے ایسا مقام نہیں دیا جو اللہ اس سے بات کرے، مگر اس کی یہ چند طریقے ہیں. یا تو وہ بات کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، وحی کے طور پر. دوسرا طریقہ ہے کہ بات کرتا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، یعنی آواز آتی ہے نظر نہیں آتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اور جب وہ آگ لینے کے لیے گئے اپنے بیوی بچوں کے لیے کہ آگ جلائیں، وہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے، تو سردی ہے تو آگ جلاتے ہیں، کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور سردی دور کرتے ہیں. تو جب آپ قریب گئے تھوڑا سا، تو جو آپ قریب جاتے ہیں وہ درخت پیچھے چلا جاتا ہے، اتنا وہ دور ہوتا جاتا ہے جتنا آپ اس کے قریب جاتے ہیں. اور جب آپ رکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے، وہ قریب آ جاتا ہے. تو اس دیکھا کہ درخت کو آگ لگی ہے، اور جب قریب ہونے لگے تو آواز ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں جوتے اتار دو. ہاں جی. اب جب یہ آواز بھی سنا اور درخت بھی پیچھے ہٹتا دیکھا، تو پھر درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز. یہ قرآن کی آیات ہیں، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں. درخت کہتا ہے میں اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہوں. تو اب یہ آواز تو سنی، یہ قرآن کی آیت ہے، کلام قدیم ہے، لیکن دیکھا کسی کو نہیں. یہ وحی کی دوسری قسم ہے. اور اسی طرح یہ تو تھا اس وادی مقدس کی بات جہاں درخت کو دیکھا، جس کا ذکر سورہ شعراء میں بھی آتا ہے اور جس کا ذکر سورہ القصص میں بھی غالباً آتا ہے. اور تیسرا وحی کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرشتے کو بھیجے اور فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آئے اور فرشتے کے ذریعے سے بات ہو. اب وہ فرشتہ جو ہے یا تو انسان کی شکل میں آئے، جیسے حضرت دہیہ کربی کی شکل میں فرشتہ آتا تھا. حضرت دہیہ کربی جو صحابی تھے خوبصورت، ان دہیہ کربی کی شکل میں فرشتہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر گفتگو کرتا آپ سے، اور جو ہے آپ اس کی بات سنتے اور لوگ سمجھتے کہ دہیہ بیٹھے ہیں.
اور جو ہے جب چلے جاتے تو پھر جو غائب ہو جاتے چلے جاتے. تو ایک یہ فرشتہ آتا اپنی شکل کے ساتھ، لوگ بھی دیکھتے اس کو، یا فرشتہ آتا لیکن اس کی شکل نظر نہیں آتی. فرشتہ آتا ہے لیکن شکل نظر نہیں آتی. ہاں جی، اب وہ فرشتہ آیا ہے، اس نے نبی کریم علیہ السلام کے دل پر القاء کیا ہے لیکن فرشتہ نظر نہیں آیا. اور آپ کو معلوم ہوا کہ فرشتہ مجھے کوئی پیغام دے گیا ہے. اور یا پھر فرشتہ آتا اپنی اصلی شکل میں، جبریل آتے ہیں، جبریل ہی آتے تھے 600 پروں کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی جبریل امین کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. اور ایک پر جو ہے مشرق سے مغرب تک ہے، ایک پر. اور 2 دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے 600 پروں کے ساتھ، جس سے یاقوت اور موتی چڑھ رہے ہیں. تو یا اس میں آتا، یا نبی کریم علیہ السلام جب سوئے ہوئے ہوتے تو نیند کی حالت میں آپ کے دل پر القاء ہوتا ہے، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. یا جو ہے آپ کو جو ہے یا کسی یا وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نبی کی طرف نہ ہو، غیر نبی کی طرف وحی ہو. جیسے حضرت مریم کے پاس جبریل آئے اور حضرت مریم نے دیکھا اور جبریل نے بات کی کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے تیری طرف. تو یہ مریم غیر نبیہ ہیں، ان کے پاس بھی جبریل آئے، وہی لے کر آئے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وہی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں، ہم نے تیری طرف وہی کی ہے کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا کے اس کو پانی میں بہا دے، ہم نے اس کی ٹیک کیئر کر لیں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیہ نہیں ہے لیکن وہی آ رہی ہے. ہاں جی. یا اسی طرح جو ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف وہی آئی. اور شہد کی مکھی تو نہ نبی ہے نہ ولی ہے، تو انسان بھی نہیں ہے، لیکن وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، رب تعالیٰ نے وہی فرمائی. یعنی تو یہ وہی بمعنی الہام ہے، اس کی طرف الہام کیا. جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہے یہ بھی وہی بمعنی الہام ہے. مریم حضرت مریم کی طرف جو پیغام ہے یہ بھی ایک الہام ہے. تو اللہ کے ولیوں کے دل پر بھی القاء ہوتا ہے، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے جس کو الہام بولتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی الہام بھی ہوتا ہے، اس کے سینے میں ان کو سوئے ہوئے بھی جو خواب آتے ہیں وہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے جو سوئے ہوئے آتے ہیں. اور جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کو وحی آئی خواب میں کہ نبوت منقطع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو سچے خواب ہیں مومنوں کے یہ مبشرات آیا کریں گے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ جو لوگوں کو خواب آتے ہیں سچے نیک آدمیوں کو کہ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ بالکل بے عینی سچا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن یہ مبشرات اس کو بولتے ہیں، اب یہ آیا کریں گے لوگوں کو. تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. تو وحی کی اس طرح چند قسمیں ہیں. اور ایک قسم جو آپ اکثر سنی ہوگی آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے نا، یہ سنی حدیث آپ نے، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا ایسے وحی آتی ہے. یہ بیل نہیں بجتی، یہ جو جانوروں کے گلے میں ہوتی ہے اس وقت یہ گھنٹی جیسے بجتی ہے ایسے یہ گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت جب تک بجتی رہتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور جب بجنی بند ہو جاتی ہے تو جو کچھ ہوتا مجھے یاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ بتائی. اور دوسری میں نے آپ کو بتائی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے
اور وہ جو ہے مجھے جو کچھ دے کے جاتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں، اور پھر جانے کے بعد میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی میرے طرف آئی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، کئی دفعہ دیکھا کہ سردیوں کا موسم ہے، شدید سردی ہے، اور آپ پر جو ہے وہی نازل ہو رہی ہے، اور بڑا جو ہے نا جیسے وزنی چیز اٹھائے ہوئے کوئی ہوتا ہے، بھاری چیز، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر بہت بوجھ ہے، اور سردیوں کے دنوں میں آپ کی پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، وہی کا اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ کیوں ہوتا تھا، اس کی میں تفصیل بتاؤں، ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی آپ کو آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بشر ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بشر ہیں۔ اگرچہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں آج کی، لیکن میں آپ کو وحی کی قسم بتاتا ہوں کہ وحی کی ایک قسم ہے جو مولوی اسماعیل صاحب نے بھی اپنی کتاب تفیت الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور باقی محدثین نے بھی، جہاں جب یہ حدیث کو ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اتنی ہے اور اس کا روب اتنا ہے اس کی وحی کا، کہ جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے فرشتوں کو، تو جو فرشتے سب سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، وہی جب ان کی طرف آتی ہے، پہلے ان کی طرف آتی ہے، پھر ساتویں آسمان کی طرف آتی ہے، پھر چھٹے پر آتی ہے، پھر پانچویں پر آتی ہے، پھر چوتھے پر آتی ہے، تیسرے پر، دوسرے پر، پہلے پر آتی ہے، اس طرح کر کے نا جو ہر آسمان جو فرشتے ہیں پہلے اوپر والوں پر آتی ہے، پھر آگے چلتے چلتے پھر نیچے آتی ہے۔ تو جب پہلے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے تو اس کی آواز ایسی ہوتی ہے، سارے فرشتے سنتے ہیں کہ جیسے پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ پتھر پر زنجیر مارو نا، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ پتھر پر جیسے زور سے زنجیر مارو، جیسے ایسی آواز آتی ہے، فرشتے ایسی آواز سارے سنتے ہیں، اور جب فرشتے سنتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے روب سے اور وحی کا اتنا وزن اور روب ہوتا ہے کہ وہ خوف کے مارے، ہیبت کے مارے، روب سے اپنے پر جو ہے وہ پھڑ پھڑاتے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا وحی آئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا وحی آئی ہے۔ جب ان کو اپنی حالت پر ہوش میں آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، اللہ، اور یہ فرمایا، پھر وہ وہی جو ہے نا پھر وہ پہلے آسمان تک آتی ہے، اس طرح کر کے۔ اب یہ میں نے اس لیے حدیث بیان کی کہ اس کے ساتھ جو مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جیسے پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے، تو یہ ایک دنیاوی مثال ہے کہ فرشتے وہ زنجیر کی آواز کو سنتے ہیں، اور اس کی جب وہ ان کا ہیبت ختم ہو جاتی ہے تو جو بھی وحی کا مفہوم ہوتا ہے ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھنٹی کی آواز میں وحی آتی ہے تو وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا خدا کا روب اور ہیبت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا آ رہا ہے، اور جب وہ گھنٹی کی آواز ختم ہوتی ہے تو جو مضمون رب تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے اب دیکھیں یہ جو گھنٹی کی مثال ہے یہ فرشتوں کی اس وحی کے برابر ہے، مطابق ہے، یعنی ادھر زنجیر کی آواز پتھر پر ہے، ادھر گھنٹی کی آواز جو بخاری شریف کے حدیث بھی اور باقی حدیث میں بھی آتا، آپ نے پڑھی ہوگی یہ گھنٹی کی آواز جو ہے۔ اب جو ہے اس کے جو دو طریقے ہیں جس کو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، آج تو میں نے مطالعے میں نہیں دیکھا لیکن پرانا مطالعہ مجھے یاد آتا ہے۔ علامہ آلوسی جو تھے عراق کے مفسر، انہوں نے علامہ آلوسی نے سورۃ بنی اسرائیل کی کسی آیت میں درمیان میں انہوں نے وہاں شاید اس کو ذکر کیا جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور بھی علماء نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو وحی آپ فرشتے سے لیتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، یہ پہلی دو صورتیں ہیں، اور اگرچہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن یہ دو صورتوں والی وحی ہے جس میں
گھنٹی کی آواز آتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نورانی فرشتے ہیں اور مکمل طور پر نور ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا اللہ کے نزدیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ بشری لباس میں آئے، یعنی آپ بشری لباس میں ہیں. جیسے قرآن فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم، یا بشر آیت آتی ہے بشر رسول آپ بھی آتی ہے. ہاں جی، تو آپ کو قرآن نے بھی بشر بھی کہا ہے، آپ کو نور بھی کہا ہے، تو آپ بشری لباس میں تشریف لائے. اور جب فرشتہ جبریل جیسا فرشتہ جو مکمل نوری فرشتہ ہے، جب اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے وحی نہیں لے سکتے جب تک کہ فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو. آپ نہیں لے سکتے. جیسے اب ہم لوگ ہیں، ہم فرشتے سے جبریل ہمارے پاس آئے اگر ہم اس سے کوئی وحی لے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر نہ وہ طاقت ہے نہ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اور جنس سے ہیں، وہ اور جنس سے ہیں. جن اور جنس سے ہیں، فرشتے اور جنس سے ہیں. اب جو ہے علماء نے یہ لکھا کہ دونوں کے اندر جو ہے نا وحی کو دینے والا اور وحی کو وصول کرنے والا، ان کے درمیان مناسبت ضروری ہے. اور وہ کیسے ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے نکل کر جبریل امین کی طرح مکمل نور ہو جائے اور پھر وہ جبریل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجے، اور یا پھر جبریل جو ہے یہ بالکل مکمل طور پر بشر بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے. اب دوسری صورت تو آپ کو پتہ ہے، یعنی میں یہ بتاؤں کہ حضرت جبریل امین کس شکل میں آتے تھے؟ دہیہ قلبی. تو دہیہ قلبی فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ تو جب دہیہ قلبی کی شکل میں آئے تو مکمل طور پر جبریل امین بشر بن کے آئے، بشر بن کے آئے. اور جب جبریل امین دہیہ کی شکل میں نہیں آتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جو ہے صورت اپنا لیتے ہیں اور اس وقت جو ہے نا جبریل سے آپ وحی وصول کرتے ہیں. اب جو گھنٹی کی آواز ہے، جب میں نے آج مطالعے میں پڑھا اور میں نے پڑھا کہ جو گھنٹی کی شکل ہے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے مطابق جب آپ فرشتوں کی شکل میں جب مکمل طور پر آپ نورانیت اختیار فرما لیتے ہیں تو یہ گھنٹی کی شکل آتی ہے. اور گھنٹی کی شکل جب آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے اوپر شدید ترین دباؤ ہوتا ہے، یہ میرے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا سخت دباؤ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ گھنٹی کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے مجھے جو کچھ جبریل کہتے ہیں وہ یاد ہو جاتا ہے. تو آپ رسول اللہ، اب یہ اگر آپ کو یہ بات تسلیم کر لیں، یہ بات جو میں نے کی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. آپ وہی لے ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ جبریل کے مثل نہ بن جائیں، نورانیت اختیار نہ کریں. اور یہ قرآن مجید کی اس آیات میں مفسرین نے اور محدثین نے اپنے اپنے مقام پر اس بات کو واضح کیا ہے. تو جب بھی گھنٹی کی شکل میں ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے نکل کر نورانیت اختیار فرماتے ہیں، اور تب وہ وحی آتی ہے جب گھنٹی کی شکل میں ہوتی ہے. اور جب گھنٹی کے بغیر وحی ہوتی ہے تو اس وقت جبریل دہیہ کی شکل میں یعنی بشر بن کر حضور، وہ اپنی شکل بدل کر بشر بن کر آتے ہیں تو حضور کے لیے لینا وہ آسان ہوتا ہے، اس وقت آپ پر وہ مشکل نہیں آتی. تو اس پر جو ہے نا یہ جو وحی کی ایک قسم یہ ہے. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو اس وقت کتنا بوجھ ہوتا کہ یہ آپ کی اونٹنی کا کمال ہے کہ جو اتنا وحی کا بوجھ اٹھا دیتی تھی. اور اس میں بھی آتا ہے کہ وحی جب وحی آتی تو اونٹنی جو تھی وہ مبارک اس کی پشت نیچے بیٹھتی چلی جاتی تھی اس کو. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا ایک لفظ نازل ہوا سورہ نساء میں، سورہ نساء کے 11ویں رکوع میں ایک ہی لفظ نازل ہوا
تو نبی کریم علیہ السلام کا گھٹنا جو تھا یہ میرے جو ہے نا اس پر جو جس کو بولتے ہیں آپ میری تھائی پر تھا، ایسے تھا، تو اس پر تھا، اب میرے جسم پر آپ کا ایسے گھٹنا تھا، اس ایک لفظ کی وجہ سے میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے کہا کہ میری جو ہے نا میرے یہ پیر ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا وزن ہوتا تھا سبحان اللہ۔ اب یہ بات جو ہے جب گھنٹی کی شکل میں وہی آتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر پتہ چلتا کہ کیا عبارت ہے جو رب تعالیٰ نے کون سے الفاظ بھیجے، کون سے نہیں بھیجی۔ اس کی مثال اللہ نے آج ہمیں دکھا دی، یعنی کچھ حالات ایسے ہیں جو ہمارے دور میں حدیثوں کی اور آیات کی سمجھ جو ہے اللہ نے ایسی واضح فرما دی جو پہلے ادوار میں نہیں تھی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ میں راستے میں اپنے بیٹے وقار سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو بار کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لکیریں ہوتی ہیں، بار کوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لکیریں ہوتی ہیں۔ آپ سے جتنا بھی پڑھا لکھا آدمی ہو اس کو اٹھائے پڑھ دے گا اس کو، لیکن جب وہ جائے گا کاؤنٹر پر اور وہ اس کو جب اس کے حوالے کرے گا تو اس سکین کرے گا تو وہ کیا نام ہے، اس کا پورا نام بھی آ جائے گا چیز کا، اس کا وزن بھی آ جائے گا اور اس کی جو ہے نا ساری قیمت بھی آ جائے گی، سارا کچھ اس کا آ جائے گا۔ سمجھے آپ اس طرح؟ یا اسی طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ ٹیلی گرام آیا کرتے تھے اسٹیشنوں پر، یعنی جب یہ فون وغیرہ یہ چیزیں ابھی بار کوڈ وغیرہ نہیں آئے تھے، تو اس وقت کیا تھا، ٹک 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 ہوتی تھی اسٹیشن پر، اسٹیشن ماسٹر جو ہے نا وہ لوگ سنتے کہ ٹک ٹک ہو رہی ہے، ٹک ٹک ہو رہی ہے، لیکن ادھر مشین جو ہے نا اس کا جو ٹائپ رائٹر ہے وہ پوری عبارت لکھ رہا ہے، اس ٹک ٹک کی آواز میں پورا میسج آ رہا ہے اور پھر وہ ٹیلی گرام جو ہے وہ گاؤں تک لے کے جاتے تھے۔ اب سننے والا ٹک ٹک سن رہا ہے لیکن پورا مضمون جو ہے مشین اس کو لکھ رہی ہے۔ بار کوڈ کو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اس میں، لیکن جب اس کو سکین کرو گے تو ساری عبارت آ جائے گی۔ یا اسی طرح آج کل جو ہے فون جو ہے، جب فون ہے کسی کا بھی فون جب گھر میں آتا ہے یا آپ کے سیل فون پر آتا ہے تو وہ تو نمبر دباتا ہے آپ کا، اور یہ فون آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں آدمی کی کال آ رہی ہے، کمپنی کا فون ہے تو کمپنی کا نام آ جائے گا، آدمی کا فون ہے تو آدمی کا آ جائے گا۔ ہاں جی، تو اسی طرح اب سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو میسج آتا تو گھنٹی ہوتی، بیل ہوتی، لیکن آپ کو پورا مضمون آپ کے ذہن میں آ جاتا کہ آپ کے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ وحی کی قسم تھی۔ تو ابتدا میں جو وحی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو اس وقت جو وحی آتی تھی تو وہ اس وقت وحی نہیں آتی تھی۔ پہلے 3 سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے تھے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے، ان کو ہدایات دیتے رہے اور ان کو بتاتے رہے یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، 3 سال۔ اور اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد پھر جبریل امین کے حوالے آپ کو کر دیا گیا اور قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی جو ہے نا قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ رہے، اور اس وقت بھی آپ کو خواب آتے تھے۔ جب اسرافیل علیہ السلام تھے اس وقت آپ کو خواب آتے تھے، وحی نہیں آتی تھی، لیکن وہ خواب جو تھے وہ بھی وحی کی قسم تھی۔ وہ ایسے خواب ہوتے تھے واضح کہ جیسے بالکل صبح صادق ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ دن طلوع ہونے والا ہے، بالکل روشنی ہو گئی ہے، اور جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اسی طرح ہر کام میں شک نہیں ہوتا تھا اور واضح طور پر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو اس طرح کی وحی آیا کرتی تھی اس وقت۔ تو کیا فرمایا کہ وحی کی ساری قسم اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اپنے اپنے مقام پر اس کو ذکر کریں گے۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا یا کسی کو یہ نہیں پہنچتا کہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، مگر 3 طریقے، یا تو وحی کے طور پر، یا من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، یا وحی رسول بھیجے یعنی فرشتہ بھیجے اور پھر اللہ تعالیٰ
اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ وحی کرے، ہاں جی، جس کو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں دو قسمیں تو آپ کو سمجھ آ گئی، ایک کے پردے کے پیچھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، یا جو اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیج کر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ تیسری قسم جو ہے نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ تعالیٰ وحی کے طور پر کسی آدمی کو وحی کے ذریعے گفتگو کرے اللہ۔ اس پر جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وحی وصول کی ہے، سبحان اللہ، فرشتہ بھی درمیان میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہاں کی ہے، کب کی ہے؟ جب آپ شب معراج تھے، شب معراج آپ نے رب تعالیٰ سے وحی لی ہے۔ اور جو مسئلہ آتا ہے اس کا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ بھی ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ بہت سارے صحابہ کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا، اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے۔ تو یہ صحابہ کا اختلاف ہے، لوگ بھی بڑے کنفیوژن کے شکار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ دیکھیے اس میں صحابہ کے بہت سارے جو ہے نا اس میں اقوال ہیں، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام ہے، بلند مقام ہے صحابہ میں، صحابہ کی تابعین کی آپ استاد ہیں، اور انہوں نے پڑھا ہے آپ سے۔ حضرت مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے۔ اب اس پر جو ہے علماء نے بڑی گفتگو کی ہے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو معمر بن راشد ایک بہت بڑے محدث ہیں، جو حضرت مصنف جنہوں نے مصنف عبد الرزاق لکھی ہے، جو عبد الرزاق ہیں ان کے استاد ہیں معمر بن راشد، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جو علم تھا، حضرت عبداللہ بن عباس ان سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس حضرت ام المومنین سے زیادہ عالم تھے، اور یہ معمر بن راشد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بات ایسے ٹالنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن عباس کا علم حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کو اور ان کی بات کو ماننا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اپنا قرآن سے استنباط کیا ہے، انہوں نے قرآن سے مسئلہ نکالا ہے خود اپنے علم کے مطابق کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جب انہوں نے یہ نہیں کہا تو ان کا اپنا استنباط میں غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جو کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ بغیر حضور کے حکم کے، آپ کی حدیث کے، وہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات پر اتفاق ہے جمہور کا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب آگے پھر اختلاف ہے کہ سر کی آنکھوں سے کیا ہے یا دل کی آنکھوں سے کیا ہے۔ ہاں جی، کچھ محدث، کچھ علماء کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سر میں 2 آنکھیں عطا فرمائی تھی، اسی طرح آپ کو دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ تو جیسے آپ سر سے دیکھتے تھے، اسی طرح آپ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر دونوں حدیثیں آتی ہیں کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور آپ نے جب کلام فرمائی، تو اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب نمازیں 50 فرض ہوئیں اور 50 سے پھر 5 ہوئیں، تو آپ کتنی دفعہ گئے اور کتنی دفعہ آئے؟ یہ جو 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، تو کیا رب کو دیکھے کہ بغیر بات کیے بغیر نمازیں معاف ہوتی نہیں؟ کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا سر کی آنکھوں سے۔ اور جو اللہ وحین ہے، یہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سے گفتگو فرمائی بغیر فرشتے کے، اور بالمشافہ دیکھتے ہوئے گفتگو فرمائی۔ اب پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی جو ہے اس دنیا میں تو انسان رب کو دیکھ نہیں سکتا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو دیتے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھوڑے تھے، آپ اس دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں جو ہے نا عالم ارواح میں چلے گئے تھے، اور وہ یہ جہان نہیں ہے، تو اس جہان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ آ گیا کہ آپ کی دورانیت، اور آپ نے بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے، بغیر حجاب کے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اور قرآن مجید کی آیات جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ بھی وہاں سے لی آپ نے، اور 9 دفعہ آپ جا کر اپنے 50 نمازیں بھی کام کرائیں، اور جتنے بھی گفتگو کی اس میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ نے فرمایا۔ اور قیامت کے دن ہر مومن جو ہے اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور اس پر علامہ قرطبی نے بہت خوبصورت بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عام مومن قیامت کے دن رب کو دیکھ سکتا ہے تو اس دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے اس بات پر کافی انہوں نے گفتگو کی ہے، علماء کے اقوال ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ ہاں جی، ایک وحی کی قسم اور میں ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، وحی جو ہے پھر 2 قسم ہے، ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ یعنی ایک وحی وہ ہے جو رب تعالیٰ اپنے نبی کی طرف وحی فرمائے، اور الفاظ بھی وہی ہوں اور معنی بھی وہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، تو یہ الفاظ بھی ہیں، معنی بھی ہے، نہ معنی آپ چینج کریں نہ الفاظ چینج کریں، تو فرمائے یہ قرآن ہے، اس کو لکھ لو، قرآن میں لکھ، یہ قرآن ہے، اس کو وہی مطلوب کہتے ہیں۔ مطلوب کا مطلب جو نماز میں پڑھی جائے، جیسے آپ الحمد پڑھتے ہیں نا، الحمد کے بعد سورت پڑھتے ہیں، یہ مطلوب ہے، وہی جو نماز میں پڑھی جائے۔ اور دوسرا جو ہے جب صرف معنی کا نزول ہو اللہ کی طرف سے لیکن الفاظ نہ ہوں، وہ معنی جب حضور کے ذہن میں آئے، سینے پر نازل ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے الفاظ میں اس معنی کو جامع پہنا کر آپ فرمائیں کہ یہ رب کا حکم میری طرف آیا ہے، لیکن فرمائیں یہ میری حدیث ہے، تو یہ وہی غیر مطلوب ہے۔ یعنی یہ وہ وہی ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، بس اتنا فرق ہے، نماز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ہو گیا کیا کہ جیسے قرآن کا حکم ہے اسی طرح اس حدیث کا بھی حکم ہوگا۔ تو وہی مطلوب اور غیر مطلوب میں کوئی خاص فرق نہیں، فرق اتنا ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور جو حدیث ہے یہ صرف معنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل آئے، رسول اللہ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا سورہ نجم میں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو حدیث کا مقام بھی بالکل قرآن کریم کی طرح ہے۔ جو آدمی حدیث کو اہمیت نہیں دیتا اور حدیث کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کو معتبر نہیں ہے، تو وہ اللہ کی وحی کا منکر ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی، یعنی ہم نے فرشتے کو بھیجا، وحی بھیجی آپ کی طرف، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی ایک جا فضا چیز، قرآن بھیجا یا جبریل بھیجا، ہم نے اپنا حکم بھیجا، اپنے حکم سے ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ اس غور سے سننا اس بات، آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے وہی سے پہلے، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ کو طرف وہی بھیجی تو آپ نے معلوم کیا اس کے بعد کہ کتاب کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ جب ہم نے وہی بھیجی تو اس کے بعد آپ کو کتاب کا پتہ چلا اور ایمان کا پتہ چلا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا،
نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس قرآن کی برکت سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور پھر جب آپ کے پاس ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا اور آپ کو ایمان کا پتہ چلا، تو آپ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ بے شک لوگوں کو سیدھی راہ بتاتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے نہ کتاب کا پتہ تھا اور نہ ایمان کا پتہ تھا۔ اسی طرح جو ہے ایک آیت سورۃ احقاف میں 26ویں پارے میں آتی ہے، اور وہ ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اس میں بھی درایت کا لفظ آتا ہے۔ اب جو ہے نا، یہ اب قرآن کی ظاہری صورت یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کتاب کا بھی علم نہیں تھا اور ایمان کا بھی علم نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے گفتگو کر لے، اس سے پوچھ لے، ہر مکتب فکر کا، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر آخر تک وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اور نبی کو نبوت اعلان ہوتا ہے 40 سال کے بعد۔ اگر نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو ایمان کا، تو وہ کیسے عمل کرے گا ان چیزوں پر کہ جس سے وہ کفر اور گناہوں سے بچائے؟ نہیں بچ سکتا جب پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے ان کا کیا اتفاق ہے تمام علماء کا کہ نبی پیدا ہوتے ہی ایمان پر ہوتا ہے۔ نبی ہمیشہ مومن پیدا ہوتا ہے، بچپن میں مومن ہوتا ہے، جوانی میں مومن ہوتا ہے، نبوت سے پہلے مومن ہوتا ہے، نبوت کے بعد مومن ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا، جب مومن ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ آپ کو ایمان کا نہیں پتا، تو معنی کیا پر بنے گا؟ جب ایک طرف آتا ہے کہ نبی مومن پیدا ہوتا ہے اور قرآن مجید یہ کہ آپ کو ایمان کا نہیں پتا، تو مومن کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایمان کامل کا علم نہیں تھا۔ ایمان تو تھا لیکن ایمان کامل کا علم نہیں تھا۔ کامل کا کیا مطلب؟ کہ شریعت کی جو وضاحتیں ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد آئی ہیں، ان تمام تفصیلات کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ ایمان تو تھا آپ کا، آپ مومن بھی تھے، ایمان کا علم بھی تھا، لیکن ایمان کامل کی تفصیلات جو ہے، شریعت کی کامل تفصیلات جو ہیں، وہ آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی تھوڑی تھوڑی کر کے آتی رہی، اس کا کیا مطلب تھا کہ ہر وہ چیز جس کا پہلے صحابہ کو اور آپ کو اس وضاحت کا علم نہیں تھا، رب تعالیٰ آپ کو علم دیتا رہا، آپ کو علم دیتا رہا، آپ کو علم دیتا رہا۔ اسی لیے ہمارے سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب آپ پیدا ہوئے یا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا یا آپ مکہ میں تھے، آپ کو ہر چیز کا علم تھا، آپ کو ہر چیز کا علم تھا۔ ہم یہ اعلان نہیں کرتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت ہر چیز کا علم آپ کو تھا۔ اب جب یہ ہے کہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ہر چیز کا علم تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بھی پہلے چیز دکھائیں کہ جی آپ نے یہ فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، تو ہم اس کا انکار تھوڑا کرتے ہیں کہ جب جو بھی وقت گزرتا گیا آپ کو ہر چیز کا علم آتا گیا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سارا علم دے دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔
جس کو علمہ کا، ہم نے آپ کو علم دے دیا، ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اب آپ یہ کہیں جی اس کا علم تو حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، آپ کو علم نہیں تھا، تو جواب کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اس کا علم نہیں تھا، آپ حدیث بیان کریں گے، ہم قرآن کی آیت کہیں گے کہ رب فرماتا ہے ہم نے علم دے دیا۔ یعنی جب آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اس وقت ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گے علم نہیں تھا ہم بھی کہتے ہیں ہو سکتا نہ ہو۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کوئی ایسا واقعہ دکھائیں کہ آپ نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں سورہ نساء کب نازل ہوئی، وہ آیت کب نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد آپ کوئی حدیث دکھا دیں، کوئی آیت دکھا دیں جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کس نے کہا ہو کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں کہ رب نے فرمایا کہ جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا ہم نے آپ کو سب دے دیا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا پہلی دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے آپ کو علم دے دیا۔ آپ قرآن کی آیت دکھائیں جس میں ہو کہ رب کہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن دکھائیں، حدیث نہ دکھائیں۔ ہم قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی آیت دکھائیں جس میں یہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے، اور پھر دکھائیں اس تاریخ میں جس تاریخ میں یہ سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد دکھائیں کہ کس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور جو ہے جب ہر چیز کا آپ کو علم ہے تو یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں نظر آئے گی جس میں آپ کے علم کی نفی ہو نبی کریم علیہ السلام کو۔ اور جیسے میں نے کہا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی علوم آپ کو عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ کہیں گے جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو قرآن بھی یہ فرماتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کا علم تھا، جب ہم سارے عالم کہتے ہیں کہ نبی مومن پیدا ہوتا ہے، جب مومن پیدا نہ ہو، کہ ایمان کا علم نہ ہو، کتاب کا علم نہ ہو، تو ہدایت پر کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں جی، تو علم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات سنیے، قرآن مجید آتا ہے آپ فرماتا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن نبی تھے، قال انی عبداللہ، پہلا دن تھا نا، کیا کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دی، رب نے مجھے نبی بنایا، پہلے دن۔ کوئی انکار کر سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے دن کی نبوت کا؟ اور جب جو جتنے پہلے انبیاء اپنے ساتھ معجزے لائے ہیں، جو کرامات جو کمالات لائے ہیں، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن نبی ہیں، پہلے دن ان کو کتاب ملی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملی ہوگی؟ اسی لیے کبریت احمر، امام عبد الوہاب شورانی کی کتاب ہے کبریت احمر، اس کے صفحہ 9 پر میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، اس کے صفحہ 9 پر امام شورانی فتوحات مکیہ کا، حضرت محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور باب ثانی کا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے پورے قرآن کا علم حضور کو اجمالاً عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی قرآن کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا، اور کہ قرآن نازل ہوا نا 22.5 سال میں، 22 سال اور 6 مہینے میں پورا قرآن نازل ہوا، اور ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ضرورت کے مطابق۔ تو یہ تو 22.5 سال میں نازل ہوا نا۔ اس نازل ہونے سے پہلے امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں، اور امام شورانی کبریت احمر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے
پورا علم قرآن کا اجمالاً، تفصیلاً نہیں، اجمالاً پورا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہونے سے پہلے دے دیا، تو آپ کو اس کا علم تھا۔ اب آپ بتائیے مجھے ایک بات بتائیے، میں ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے نا سورہ مائدہ میں آتی ہے، تو سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں وضو کی فرضیت کہ وضو کیسے کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ وضو کیسے کرو۔ اب جب قرآن کا یہ وضو والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، ابھی آخر میں نازل ہوئی ہے، تو آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے ساری زندگی نمازیں پڑھاتے رہے؟ قرآن میں تو حکم نازل ہوا ہے آخر میں آ کر، تو اس کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے، غسل نہیں کرتے تھے۔ اسی آیت میں غسل کا بھی حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اسی آیت میں تیمم کا بھی حکم ہے کہ کیسے کیا جائے، اور جو ہے نا غسل کا بھی حکم ہے۔ تو غسل، وضو، تیمم یہ چیزیں ہیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے مدنی زندگی، مکی زندگی میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے عبادات کی ہیں، تو جب وضو کا طریقہ ہی ابھی قرآن میں نازل نہیں ہوا تو آپ وضو کیسے کرتے ہو؟ نہیں کرتے تھے، بولے پہ کرتے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کے نزول سے پہلے اجمالاً رب تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اسی لیے آپ نے جو ہے کتاب، ایمان، ساری چیزیں جو ہیں آپ نے لوگوں کو پہلے تقسیم فرما دی تھی، تو آپ کے پاس اس کا علم تھا۔ کتاب کا بھی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، مکمل طور پر ایک ایک چیز کی وضاحت، یہ مطلب ہے اس قرآن مجید کا کہ ما کنت تدری ما الکتاب، کہ آپ کتاب نہیں جانتے تھے، تفصیل کے ساتھ نہیں جانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پوری تفصیل بتا دی اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ ایمان کی تفصیل آپ پہلے نہیں جانتے، وہ اللہ نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اب جب بتا دی تو قرآن کے آنے کے ساتھ، ایمان کے آنے کے ساتھ اب کیا ہوا کہ اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اب آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب ہدایت دو قسم کی ہے، ایک ہے ہدایت جو منطق کی کتابوں میں اس کی وضاحت آتی ہے، قراءۃ الطریق، اور ایک ہوتی ہے دلالت موصلہ، موصول علی المطلوب۔ قراءۃ الطریق، قراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، آپ کو سمجھاؤں۔ قراءۃ الطریق یہ منطق کا مسئلہ ہے۔ قراءۃ الطریق کو دلالت کی، یعنی ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت یا دلالت قراءۃ الطریق رستہ دکھانا، یا موصلہ دلالت موصلہ پہنچا دینا، یہ دو معنی ہیں۔ قراءۃ الطریق کا معنی ہے کہ جیسے ہم سے کوئی آدمی پوچھے جی ہم نے جانا ہے ہالینڈ ٹنل، کو بتائے گا کہ کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہاں سے ایسے چلے جاؤ اور فلاں اسٹریٹ پہ آپ ایسے چلے جانا، وہاں سے لیفٹ مڑ جانا اور آگے آپ کو سائن نظر آ جائے گا، اتنے بلاک چلو گے 14 اسٹریٹ پر آپ کو ہالینڈ ٹنل مل جائے گی۔ یہ کیا، یہ قراءۃ الطریق ہے، کسی کو رستہ دکھا دینا، یہ قراءۃ الطریق ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے موصول علی المطلوب دلالت موصلہ، وہ کیا ہے، اچھا میں بھی جا رہا ہوں اسی طرف، آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو ہالینڈ ٹنل کے دروازے پر چھوڑ دوں گا۔ آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں ساتھ اور لے جاتے ہیں، اور جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ بھی ادھر آتے ہیں، اس کا بازو پکڑتے ہیں، یہ دیکھ یہ ٹنل ہے۔ تو یہ کیا ہے، دلالت موصلہ ہے۔ ہاں جی، تو جو دلالت موصلہ ہے جہاں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ رب تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے کہ جس کو بازو سے پکڑ کر ہدایت کی منزل تک پہنچائے،
وہ کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے لیے ارادۃ الطریق ہے کہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اس راستے پہ جاؤ گے تو سیدھے تم راستے پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو ارادۃ الطریق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رب تعالیٰ جو ہے اس کے لیے دلالت الموصلہ ہے کہ رب تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ انک لا تہدی من احببت، قرآن مجید کی آیت آتی ہے نا کہ جب آپ نے کہا کہ ابو طالب جو ہے جب وہ ایمان نہیں لائے تو حضور کو اس کا دکھ ہوا، تو رب نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت، جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی آخر تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا، کسی کے دل میں ہدایت کا پیدا کرنا، پکڑ کر آخر تک ہدایت کے دروازے تک پہنچا کے اس کو ہدایت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے انک لا تہدی من احببت، جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آخر تک نہیں پہنچی، اللہ کا کام ہے۔ اور لیکن آپ کا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، راستہ دکھا سکتے ہو، اس لیے آپ نے بتایا کہ اس راستے پہ جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اس اللہ کا جس کے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں جس کے لیے ہیں، الا الی اللہ تسیر الامور، اور سب لوگوں نے اللہ کی طرف جانا ہے اور پلٹنا اسی کی طرف ہے، آخر سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ تھا مختصر سا ہمارا آج کا درس۔ سورت جو ہے ختم ہو گئی۔ ایک بات اور بہت میں عرض کرتا جاؤں جو میں نے یہ دیکھی ہے کہ حضرت جبریل امین جب وحی لاتے تھے تو کسی نبی نے سوائے 4 نبیوں کے کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک نئی بات آپ کو بتاؤں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل کو، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، اور کسی نبی نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ اسے ایک بات۔ اور دوسرا جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل جو آئے ہیں یہ 24,000 مرتبہ آئے، اور باقی انبیاء کے پاس کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 12 مرتبہ، 400 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جو ہے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ صورت ہے، یہ 42 صورتیں ختم ہو چکی ہیں، اور 43 صورت جو ہے نا زخرف، یہ انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو یہ انشاءاللہ شروع ہوگی۔